اور اتنے میں رسول تقریر کے لیے اٹھے. مجمع میں سے ابو لہب کھڑا ہو گیا, اس کی تقریر نہیں سننی, چلو باہر. یہ کائنات کے اس عظیم ترین شہنشاہ کا تذکرہ ہے کہ جس کا ذکر ذاکر کے لیے عزت ہے, کہ جس کا ذکر سامع کے لیے عزت ہے, اور رہتی دنیا تک جب تک کائنات باقی ہے حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے گا. آج پوری دنیا میں جس کسی نے بھی کہیں پہ ٹینٹ لگے دیکھے تو کہہ اٹھا کہ یہ شیعوں کا کام ہے, کہیں دریاں بچھی دیکھی تو کہا کہ یہ شیعوں کا کام ہے, کہیں پر سبیل لگی دیکھی تو کہا یہ شیعوں کا کام ہے. تو پتہ چلا کہ جو اہل بیت کے لیے دریاں بچھا دے وہ شیعہ ہے, جو اہل بیت کے لیے شامیانہ لگا دے وہ شیعہ ہے. تو پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلا شیعہ کون ہے, جو ملائکہ سے کہہ رہا تھا میں زمین کی دریاں نہ بچھاتا, میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا. معلوم ہوا کہ حسین کے لیے ٹینٹ لگانا یا دریاں بچھانا سنت رب العالمین ہے. اور یہ وہ مقدس ترین ذکر ہے جو خدا ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا. اسی کے لیے قرآن میں ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, جسے خدا پسند کر لے اسے عطا کرتا ہے. اس لیے کہ ایک ہوتی ہے عبادت مسلمان سے نہیں ہے, انسان کو بیدار تو ہو لے دو. لیکن خدا جسے اس قابل بناتا جو مومنین و مومنات کے درمیان فتنہ پھیلاتے ہیں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے. اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ انکار ولایت علی. کیوں کہ جب یہ اعلان رسول کرنے لگے غدیر کے اندر تو اس وقت اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس, میں تجھے لوگوں کے فتنے سے بچاؤں گا. تو اس عشرہ محرم میں عنوان مجلس یہ رہے گا, ہم اپنی طالب علمانہ کوششوں سے آپ کی دعاؤں میں اس بات کو طے کریں گے کہ لوگ علی سے دشمنی کیوں کرتے ہیں, اس کی ریزنز کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. تو اس کی بنیاد سے آج کی تقریر بلا تمہید شروع ہو رہی ہے کہ ہم کائنات کو وہ مقاصد بتاتے ہیں اور وہ وجوہات بتاتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر تم نے علی جیسے امام سے دشمنی کی. لوگ رسول کے دشمن بھی نہیں تھے, پہلے انہیں صادق کہتے تھے, امین کہتے تھے, تو سچا ہے, تو امانت دار ہے. لیکن جب آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو لوگ دشمن ہو گئے, پہلے دشمن نہیں تھے. ہجرت کی رات تک کافروں کی امانتیں رسول خدا کے پاس تھیں, اپنی امانتیں تک رسول خدا کے پاس رکھتے تھے, دشمن نہیں تھے. رسول کے دشمن اس دن ہوئے جب انہوں نے اعلان توحید کیا, اور اعلان توحید ان کے لیے موت کا پیغام بن گیا, کیونکہ کاروبار بند ہو رہا تھا. اب لات کو کون جھکے گا, اب منات کو کون جھکے گا, اب عزا کی پوجا کون کرے گا. لیکن اللہ کا حکم تھا میرے حبیب وانذر عشیرتک الاقربین,
پہلے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دعوت ایمان دے۔ آج مسلمان بڑا ڈھیٹ ہو کے کہتا ہے فلاں بھی رشتہ دار تھا، فلاں بھی رشتہ دار تھا۔ میں کہتا ہوں جنہیں تم رشتہ دار کہتے ہو انہیں دعوت ذوالعشیرہ میں تو دکھاؤ، خدا تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، انہیں دعوت ذوالعشیرہ میں تو دکھاؤ۔ اگر رشتہ دار تھے تو وہاں پہ آنا چاہیے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، اگر نہیں آئے تب بھی رشتہ دار نہیں، اور اگر آ گئے تب بھی حمایت مصطفیٰ نہیں کی ہے۔ اور رسول نے اس حمایت کے لیے سب سے پہلے آواز دی ابو طالب کے بیٹے کو، علی دعوت کا اہتمام کرو اور کافروں کو بلاؤ۔ تقریر شروع ہو گئی، دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ۔ یہ دعوت ہوگی کہاں پر؟ یہاں مجلس ہوئی، اعلان ہوا مجلس ہوگی، تو آپ نے پوچھا کہ کہاں ہوگی؟ میں پوچھتا ہوں کہ اسلام کی دعوت ہے اور رسول نے پہلی تقریر فرمانی ہے، تو یہ کہاں پہ ہوگی؟ تو کیا یہ کعبے میں ہوگی؟ کیا نہیں، کعبے میں نہیں ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ کہا ابو طالب کے گھر۔ اب میں مجلس بھی پڑھ رہا ہوں، چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، سلامت رہیں۔ یہ دعوت ہوگی کہاں ہوگی؟ ابو طالب کے گھر۔ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا، بھائی میرے خاموش دوستو، کعبہ مکے میں ہی تھا اور کہاں میں موجود تھا؟ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو عالم اسلام سے بڑے ادب کے ساتھ میں سن 1430 ہجری کے عشر محرم کی پہلی تقریر میں بڑے ادب کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جاؤ علماء کی کتابوں کو کھنگال کر دیکھو، اپنے اپنے مفتیوں سے پوچھو کہ جس مکہ میں اللہ کا اپنا ذاتی گھر موجود تھا وہاں توحید کا جلسہ کعبے میں کیوں نہیں ہوا، ابو طالب کے گھر کیوں ہوا؟ تو سارے علماء اسلام جواب دیتے ہیں کہ اس کی بڑی مجبوری تھی، کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے اور جہاں پر بت ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے، تو پھر تسلیم کر کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔ آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے، حسین کی اماں آپ کو سلامت رکھے۔ میل کے بھائی تسلیم کرو کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اگر وہاں بت ہوتے تو توحید کا جلسہ وہاں پہ نہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد دعوت ہے تو کھانا بھی ہوگا، یہ ابو طالب کے گھر کی سنت ہے۔ تقریر بھی سناؤ، لنگر بھی کھلاؤ، یہ دسترخوان ابو طالب ہے۔ کون اہتمام کرے گا؟ کہ ابو طالب دسترخوان کا اہتمام کرے گا۔ معبود حد ہو گئی، بنی اسرائیل کے بدماشوں کے لیے آسمان سے پکے پکائے کھانے تو بھیجے، جلسہ تیرے اسلام کا ہو، ذکر تیری توحید کا ہو، اعلان تیرے نبی کی نبوت کا ہو، اور کھانا ابو طالب کھلائے۔ کہا تم مشرت پروردگار کو نہیں سمجھ سکتے، میں پہلے دن سے ابو طالب کا نمک کھلا رہا ہوں تاکہ قیامت تک جو بھی عمران کو کافر کہے سمجھنا نمک حرام بھوگ رہا ہے۔ سلامت رہا، امام حسین آپ کو سلامت رہا۔ خطیب آل محمد علامہ حضرت زیدی اللہ مقامہ کا فکرہ ہے، پیغمبر نے الف والے اقرب بلائے، یہاں عین والے اقرب آ گئے۔ بھئی جوان بزرگوں کی طرف توجہ کریں، وہ انہیں سمجھا دیں۔ یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں نا برج اقرب، علماء نجوم یہ کہتے ہیں برج اقرب لگ گیا، اور بعض بندے کہتے ہیں کہ یہ سال بڑا بھاری ہے، لیکن یہ جو سال آگے شروع ہو رہا ہے 2009، یہ بڑا مقدر والا سال ہے۔ اس میں دو لفظ ہیں، ادھر 2 کھڑا ہے، ادھر 9 کھڑا ہے۔ 2 علی کا عدد ہے، 9 بطول کا عدد ہے، اور
اور یہ کم وقت مولوی کہتے ہیں جناب نئے سال شروع ہو رہا تھا. یہ شیعہ بھی بڑے عجیب ہیں. آغاز سال نو میں ہیپی نیو ایئر کہنا چاہیے, نئے سال کی مبارک دینی چاہیے. یہ نئے سال کا آغاز رو کے کر دیتے ہیں, پورا سال منحوس ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں جاہل ملا, اگر سال کے آغاز میں رونے سے تیرا سال منحوس ہو جاتا ہے تو جب تو پیدا ہو کے رویا تھا تو تیری پوری زندگی منحوس نہیں ہو گئی. میری 7ویں مجلس مل کے حیدری سلامت و آباد. جب آتے ہی تم روئے تھے, بلکہ جو تجربہ کار لوگ ہیں بزرگ انہیں معلوم ہوگا کہ اگر بچہ پیدا ہو کر نہ روئے, اسے مارتے ہیں کہ رو, اور پھر بھی وہ نہ روئے تو پھر اوپر والے روتے ہیں. کہ یہ نہیں رویا, یہ مردہ ہے. پتہ چلا رونا زندگی کی علامت ہے. جو نہیں روتے وہ مردہ ہیں, جو روتے ہیں وہ زندہ ہیں. عباسی علی جاؤ, دعوت کا اہتمام کرو, کافروں کو بلاؤ. اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ وانذر عشیرتک الاقربین, رشتہ داروں کو ڈراؤ. وانذر کا مطلب ڈراؤ, اور یہ ہے میرے رسول کا کمال. اللہ فرما رہا تھا ڈراؤ, محمد فرما رہے تھے کھلاؤ. اللہ کہہ رہا تھا ڈراؤ, کیونکہ جو بھی عقیدہ ہے, یہ غور سے سننا, پوری کائنات میں جو بھی عقیدہ ہے اسلام کے علاوہ, اس کی بنیاد خوف ہے. ہر کسی نے ڈر کے اللہ کو چھوڑا اور کسی سے ڈر کے اس کے سامنے جھک گیا. مثال دے دیتا ہوں, کسی بستی میں سانپ گھس گیا, اس نے بندے کو مار دیا. وہ مردے کے وارث پنڈت کے پاس پہنچے, یہ سانپ نے کیا کیا, ہمارا بندہ مار دیا. مولوی جاہل تھا ہندوؤں کا, اس نے فوراً چکر دیا. اس نے کہا دیکھو موت دی ہے نا اس نے, زندگی بھی یہی دیتا ہے, کیسے بچیں؟ کہا اس کی پوجا کرو, معافی مانگو اس سے, خوش کر دو اسے تاکہ کچھ نہ کہے. انہوں نے ناگ کو دیوتا مان دیا. سنتے ہو نا, ناگ دیوتا. یہ سانپ سے ڈرے ہوئے لوگ, انہوں نے سانپ کو اپنا خدا مان لیا. سورج کو گہن لگا, بندے ڈر گئے, کہا یہ گر جائے گا. ناراض ہو گیا, کہا معافی مانگو. انہوں نے پوجا شروع کر دی, کچھ نہ کہے. ستارہ ٹوٹ کے گرا, تاج وہاں گرا ہے, کل تمہارے اوپر گرے گا. کیسے بچیں؟ کہا پوجا کرو. دریا میں فلڈ آ گیا, بستیاں ویران ہو گئی, کھیت اجڑ گئے. اگلے سال پھر ایسا ہوا, پھر ایسا ہوا. پنڈتوں نے کہا بھائی یہی ہے زندگی دینے والی ماں گنگا, اسے اماں کو, تاکہ کچھ نہ کہے. وہ بیچارے اماں اماں کہہ کے سامنے آ گئے, گنگا میاں گنگا میاں. میں جا رہا تھا ہندوستان میں ٹرین کے اندر, دیکھا سارے ہندو کھڑے ہو گئے اور یوں کرنے لگے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نیچے ان کی اماں آ گئی. میں نے کہا اماں تو مر گئی ہوگی. نہیں, نیچے پل ہے, نیچے برج ہے, اس کے نیچے اماں ہے. اب جو میں نے دیکھا تو دریا بہ رہا. میں نے کہا یہ اماں ہے؟ یہ دریا ہے, گنگا میاں, نہا لو تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں, صاف ہو جاتا ہے بندہ. یہ اماں ہے. میں نے ایک ہندو سے پوچھا, میں نے کہا اس میں تو فلڈ نہیں آتا ہوگا. ان کا کیوں؟ میں نے کہا ارد گرد رہتے ہیں اس کے بچے, یہ اپنے بچوں کو تو نہیں مارتی ہوگی. انہوں نے کہا صاحب ہے تو اماں, جب تک گھر میں رہے سکون رہتا ہے, گھر سے باہر نکل آئے اپنے ہی بچوں کو مار دیتی. بنی
बनाई माओं का घर में रहना जरूरी है। जब भी कोई आर्टिफिशियल मां घर से निकलेगी, जो मां खामखा निकले उसका तो फिर भी अमन है, और उस अम्मा के क्या कहने जो अली से लड़ने के लिए निकला है। तो अब इंसान के इस मरहले फिक्र पर तवज्जो से सुनिए कि कितने झूठे अकीदे बने। इंसान ने अल्लाह को छोड़ा, लैंड स्लाइडिंग हुई, ऊपर से पत्थर गिरे, अल्लाह भी नाराज हो गया, पत्थरों की पूजा करो। इंसान ने कंकर को शंकर मान लिया कि माबूद है, इसी की पूजा करो। इंसान ने अल्लाह को छोड़ा, कहा बुत खुदा है। इंसान ने अल्लाह को छोड़ा, कहा सांप खुदा है। इंसान ने अल्लाह को छोड़ा, कहा सूरज खुदा है। इंसान ने अल्लाह को छोड़ा, कहा इंसान खुदा है। ईसा के सामने झुक गए कि ये है महबूद, ये है खुदा। अब ये फिर सुन लीजिए, अल्लाह को छोड़ा, पत्थर के सामने झुक गए, कहने लगे पत्थर खुदा है। अल्लाह को छोड़ा, सांप के सामने झुक गए, कहने लगे अजगर खुदा है, सांप खुदा है। अल्लाह को छोड़ा, सूरज के सामने झुक गए, सूरज खुदा है। अल्लाह को छोड़ा, ईसा के सामने झुक गए, इंसान खुदा है। अबू तालिब के शरीफ बेटे ने इन चारों नजरियों को चिकना चूर करके रख दिया। बुतों को अली ने तोड़ के रख दिया, कहा बुत खुदा नहीं हो सकता। सांप के गले को चीर के रख दिया, कहा सांप खुदा नहीं हो सकता। सूरज को वापस पलटा दिया, सूरज खुदा नहीं हो सकता। सजदे में सर रख दिया, इंसान खुदा नहीं हो सकता। ये है अली, ये है अली। तो हर एक ने अकीदा बनाया, डराओ और मनवाओ। इस्लाम में नहीं, पहले मनवाओ फिर डराओ। इस्लाम में भी डर है। एक बंदे ने एक मोमिन मलांग से कहा, तेरा अली ज्यादा बहादुर है या मेरे पीर? मलांग ने कहा, मेरा अली बहादुर है, तेरे पीर कहां से बहादुर हो गए? बदर में भाग गए, ओहद में भाग गए, खंदक में भाग गए। मुल्ला कहने लगा, जा जा मलांग, मेरे पीर बहादुर है। मलांग ने कहा, कोई दलील? उसको, तेरा अली तो अल्लाह से डरता था और मेरे पीर अल्लाह से कभी नहीं डरे। समझ आ रही है? बहुत ज्यादा बहादुर थे। तो अब सामईन गिरामी, इस्लाम डराता है, अल्लाह से डरो। बाकी तकरीरों में इस पर भी तशरीह हो। एक बंदे ने कहा, जी मैं तो बड़ा डरता हूं अल्लाह मियां से, मैं तो उसके डर से कभी मस्जिद में भी नहीं गया, क्योंकि अल्लाह ने डरने का हुक्म दिया है, तो मैंने कहा उसे डरना चाहिए। ये डर नहीं अल्लाह का, ये मजाक है तौहीद का। तुमने तौहीद मुल्ला से ली है, मौला से नहीं ली। अली शरीफों का इमाम है, बदमाशों का इमाम नहीं है। अली उस दिन भी मस्जिद में गया जिस दिन अली को मालूम था कि मस्जिद में मेरा कातिल है। अली को मस्जिद से इतना प्यार है, वरना कह देते कि आज की नमाज घर पढ़ लेता हूं, का कत्ल हो सकता हूं, मस्जिद नहीं छोड़ सकता। इसलिए मेरे मोहतरम और मुकरम सामईन, इस्लाम कहता है पहले मानो फिर डरो। जाओ अली, दावत दो। कह देते, अली पहले तुम कलमा पढ़ो फिर बुलाओ। पैगंबर ने यह नहीं कहा, क्योंकि रिसालत की बारगाह में ईमान लाने की दावत 300 की ऊंटनी 900 ब्लैक में फरोख्त करने वालों को दी जाती है। कुल्ले ईमान को यह दावत नहीं दी जाती। 40 बंदे इकट्ठे होकर आ गए और उन्हें गोश्त खिलाया, दूध पिलाया, रज के खा लिया। उन्हें खा के फारिग हुए, रसूल तकरीर के लिए उठे। मजमे में बैठा हुआ था अबू लहब, इसका तारुफ भी कराता जाऊं। आग का बाप, लहब कहते हैं शोलों को, अबू लहब शोलों का बाप, सुर्ख अंगारों की तरह इसकी गालें थी। सैयदों के पूरे घराने में ये इकलौता बदमाश है।
اور یہ واحد کافر ہے جس کا نام لے کر خدا نے قرآن میں مذمت کی. ساروں کو چھوڑ دیا, اس کا نام اللہ نے قرآن میں لکھ دیا. میں کہتا ہوں معبود باقیوں کو چھوڑ دیا تھا, اس کو بھی چھوڑ دے. اب آج اگر شریف گھر میں کوئی ایک بدماش نکل آئے تو وہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن تھا سیدوں کے گھر کا اخبار. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اس کا نام علیحدہ سے لکھ دیا کہ ایک ہی کافر تھا. تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تو اب لیے دیے رشتوں میں فخر نہ کرنا. یہاں چچا بھی نالائق نکلے تو بے شمار ہو جاتا ہے. اب اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ ایسا سیدہ نو پہن دیتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ شاہ لطیف بھٹائی کے خدا درجات بلند کرے. روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ ممکن ہے کہ امام زمانہ کے 313 میں شامل ہو. حضرت شاہ لطیف بھٹائی سرکار فرماتے ہیں دے نیانی تخت تاڑے ہو تو جیو کنجر کے ہو. جسے ترجمہ سمجھ نہیں آیا الحمدللہ رب العالمین. جاؤ یا علی, بلاؤ دعوت پر. کھانا کھایا, دودھ پیا, فٹ ہو گئے. اور اتنے میں رسول تقریر کے لیے اٹھے. مجمع میں سے ابو لہب کھڑا ہو گیا, اس کی تقریر نہیں سننی, چلا باہر. 40 کے 40 کا مجمع لے کے باہر نکلا. قریب تھا کہ رسول کا دل ٹوٹ جائے. محافظ رسول اٹھا. اس فکرے پر توجہ چاہتا ہوں ہر بندے کی. حضرت ابو طالب اٹھا اور اٹھتے ہی جاتے ہوئے مجمع سے کہا جس کا دل چاہتا ہے چلا جائے, لیکن دعوت کل پھر ہوگی. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے. یہ ہے سید العرب, یہ ہے علی کا باپ. جس نے جانا ہے چلا جائے, دعوت کل پھر ہوگی. شریفوں کو بریکیں لگ گئی. انہوں نے ایک آدمی بیچ میں سے بھیجا, وہ کل کا ٹائم پوچھ کے اگلے دن پھر بلایا. مشرک پھر آ گئے. کافر اور مشرک کی ایک پہچان ہمیشہ یاد رکھنا, یہ لنگر کا بائیکاٹ کبھی نہیں کرتا. اس نے جب بھی اڑی کی ہے تقریر پہ اڑی کی ہے. دوسرے دن آئے, پھر کھایا پیا موج اڑائی. رسول تقریر کے لیے اٹھے تو پھر ابو لہب کھڑا ہوا. اٹھو, تقریر نہیں سنتی, چلو. اب یہاں پہ رک کے پڑھ لکھے حضرات سے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. یہ ابو لہب کو کس نے بتا دیا تھا کہ رسول کیا کہنے والے ہیں؟ تقریر سن کے درمیان میں اٹھ جانا سمجھ میں آتا ہے. ابھی تو رسول پہلی تقریر کر رہے ہیں. اس سے پہلے قبلہ رسول نے کوئی تقریر کی ہی نہیں. کیسے پتا چلا؟ یہ سوال ہے. کیسے پتا چلا؟ یہ تقریر سے پہلے بائیکاٹ کر کے کیوں چلا جاتا تھا؟ اتنا سیکرٹ مشن. یہ کسی صحافی کی پریس کانفرنس نہیں تھی, کسی لیڈر کی پریس کانفرنس نہیں تھی جسے پہلے سے لکھ کر عوام میں تقسیم کر دیا گیا ہو کہ اب حضور یہ فرمائیں گے, یہ فرمائیں گے, یہ فرمائیں گے. ابھی ترجمان وحی نے گفتگو کرنی ہے اور یہ پہلے ہی اٹھ کے چلا گیا. یہ تجھے کیا ہو گیا, کیوں چلا گیا؟ تب ایک فکرہ یاد رکھیے گا. قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے بھی ولی ہیں. جیسے اللہ اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑتا, ویسے شیطان اپنے ولیوں کو نہیں چھوڑتا. اس نے اپنے ولی کو پہلے بتا دیا کہ محمد کیا کہنے والے ہیں. ابھی بولے نہیں تھے, یہ بائیکاٹ کر گیا. اور ادھر ابھی رسول نے لکھا نہیں تھا اور کسی نے پہلے قلم دینے سے انکار کر دیا. پتہ چلا وہ بھی شیطان کا ولی تھا, وہ بھی شیطان کا ولی تھا. اس لیے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے گزرے ہیں جنہیں برا ماحول بھی خراب نہیں کر سکا. ابراہیم کافر چچا کے ساتھ رہے, ایمان میں فرق نہیں آیا.
یوسف کافروں کے ساتھ رہے، ایمان میں فرق نہیں آیا۔ موسیٰ فرعون کے گھر رہے، ایمان میں فرق نہیں آیا۔ تو جب رحمان یہ پکارتا ہے، دیکھ یہ ہے میرے بندے، برا ماحول انہیں خراب نہیں کر سکا، تو کچھ نام تو شیطان بھی لیتا ہے کہ اگر تیرے اچھوں کو میرے بروں کا ماحول خراب نہیں کر سکا تو میرے بروں کو تیرے اچھوں کا ماحول بھی ٹھیک نہیں کر سکا۔ وہ نبی کے ساتھ رہے اور ویسے ہی رہے۔ تیسرا دن آیا، دعوت ہوئی، کھانے کا اہتمام، دودھ پیا۔ آج کفر ہیٹرک کے موڈ میں تھا۔ تیسری کامیابی کیا ہوتی ہے؟ ہیٹرک ہوتی ہے نا۔ اور اسلام کو سوئم کا خطرہ تھا کہ آج میرا سوئم ہو جائے گا، اور آج وہ حمایت نہ کرتا جسے عمران کہتے ہیں تو خدا کی قسم اسلام کی قبر پر پھول چڑھانے والا مجاور بھی نہ ملتا۔ ادھر سے ابو لہب اٹھا اور ادھر سے ابو طالب اٹھا۔ ہر چہرے پہ توجہ ہے، لیکن ہر بندہ اس معیار پر نہیں پہنچا جہاں میں لانا چاہتا ہوں۔ لیجئے میں فکر بدل دیتا ہوں۔ ادھر سے بت پرست اٹھا اور ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا۔ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے، جسے عظمت ابو طالب کی سمجھ آئے، ہوشیار ہو کر، بیدار ہو کر نہیں۔ ابھی بھی کچھ بندے چپ ہیں، میں فکرہ بدل دیتا ہوں۔ ادھر سے کعبے کا چور اٹھا، ادھر سے کعبے کا وارث اٹھا، ادھر سے قذاب اٹھا اور ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اسے میں شہید محسن نقوی کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ سید فرماتا ہے حیدر ہو کہ حسنین کہ سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم و قبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جزوی اسی پہ کرے غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ ہر جز ایسے نہیں، کلندر مزاج بن کے، بوشر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، کلندر شریعت بن کے، کلیجے کے خون کو اکٹھا کر کے، دونوں بازو بلند کر کے، پوری طاقت کے ساتھ 5 مرتبہ زبان کے ساتھ دل بولو، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی، نعرہ حیدری، سلامت ہو جی ہو۔ بے شک بلکہ علی کے تقدس سے نبی بنتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر وہ اٹھا اور اس نے ہلچل مچا دی۔ اس نے ایک ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے ابو لہب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے دبایا، اور فکرے کیا کہے، اسکت یا حمار، کھوتیا چپ کر، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ شیر خدا کا باپ بول رہا ہے، سرکار عمران کی طاقت کو سمجھو۔ 40 بندوں کی طاقت کو بائیں ہاتھ سے بٹھایا اور پھر اپنا دائیں ہاتھ رحمت عالم کی طرف کیا، رحمت کے لیے خود رحمت بن گیا، چہرے پہ مسکراہٹیں لے کر آیا، غضب کو کافور کیا اور پوری شفقتوں کا ایک احاطہ بن کر آواز دے کے کہتے ہیں، کم کم یا سیدی و یا مولایا و بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا۔ چچا عرب کے معاشرے میں اپنے بھتیجے کو مولا نہیں کہتا، بھری پنچایت میں حضرت عمران میں یتیم عبداللہ کو مولا کہا، رحمت
الہی جوش میں آئی. اے ابو طالب، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں 7 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا بنوا دوں.